اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین سیدنا ونبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ابا ہریرہ کن ورعا تکن اعبد الناس صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا یہ فضل و احسان ہے کہ آج ہم اللہ کے گھر میں جمع ہیں تاکہ ہم اپنے دین کو سمجھ سکیں اور عمل کر سکیں۔ آج 3 دسمبر ہے اور آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ آج انتخابات کے الیکشن کے نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ فلاں جیتا ہے اور فلاں ہارا ہے، BRS کا یہ ہوا، کانگریس کا وہ ہوا، مجلس کا یہ ہوا، BJP کا وہ، یہ دھوم چل رہی ہے صبح سے، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ جو دھوم ہو رہی تھی، اس سے پہلے ووٹنگ ہوئی اور ووٹنگ سے پہلے الیکشن کی بڑی مہم چلی ہے، بڑے پارٹیاں سامنے آئے ہیں اور بڑے فلیگز اور جھنڈے سامنے آئے ہیں، بڑے بڑے مینیفیسٹو آئے ہیں اور بڑے بڑے گارنٹیز، ضمانتیں، وعدے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ لیکن آپ سبھی حضرات، ہم میں تو کئی نوجوان ہیں اور کئی ہم میں بزرگ ہیں، جو بزرگ حضرات ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں، نوجوان بھی دیکھ ہی رہے ہیں کہ جتنے گورنمنٹس بھی آ رہے ہیں، چاہے کانگریس کے آ جائے، چاہے BJP کے آ جائے، BRS کے آ جائے یا کوئی اور وغیرہ وغیرہ، کیا ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کمیونٹیز کے اندر، ہماری قوم کے اندر، ہماری ملت کے اندر یا ہمارے شہر کے اندر جو صفائی ہونا تھا وہ ہو گئی ہے کیا؟ کیا ہماری سڑکیں صاف ہے؟ جواب ملے گا ہماری سڑکیں صاف نہیں ہیں۔ جب بھی کوئی آدمی گاڑی خریدتا ہے، سواری خریدتا ہے، 10%، 12% 15% روڈ ٹیکس پے کرتا ہے۔ مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں، آئی تھنک 12% ہوگا شاید، روڈ ٹیکس ہم پے کرتے ہیں۔ تو کیا اتنی بڑی رقم، جی ایک گاڑی ہم 10 لاکھ کی خریدیں گے تو اس میں 1,20,000 روپے ہم گورنمنٹ کو دے رہے ہیں، 12% ٹیکس ہم دے رہے ہیں روڈ ٹیکس کے نام پر۔ تو کیا ہم کو صاف ستھری بغیر گڑھے کی روڈ مل رہی ہے چلانے کے لیے؟ تو جواب آتا ہے کہ نہیں۔ ہم پانی کا کنیکشن لیتے ہوئے، پانی، کھانا، کپڑا، مکان، یہ تو بیسک نیڈز ہے انسان کے، علاج ہو گیا، تعلیم ہو گئی، یہ تو بیسک نیڈز ہے، یہ تو گورنمنٹ پرووائڈ کرنا تھا ہم کو ہر چیز۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پانی کے نل کے کنیکشن پر بھی ہم ٹیکس ادا کرتے ہیں، الیکٹریسٹی کے اوپر بھی ہم ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ یہ سب ادا کرنے کے بعد کیا سرکاری نل میں ہم کو ایسا پانی آتا ہے کہ ہم کو باہر سے خریدنا نہ پڑے، یا ہم کو فلٹر لگانا نہ پڑے، یا ہم کو موٹر چلانا اور بورول ڈالنے کی ضرورت نہ پڑے؟ نہیں، آپ کو بورول ڈلانا پڑے گا، آپ کو پانی خریدنا پڑے گا، پینا ہے، استعمال کرنا ہے تو آپ کو اپنے گھر میں پیوریفائر، آپ کو فلٹر لگانا پڑے گا۔ برابر ہے کہ نہیں ہے؟ تو کیا ہو گیا ہے؟ یہ حکومتوں پر حکومتیں بدل رہی ہیں، ووٹ پر ووٹ ہو رہا ہے، آج بھی نتائج آ گئے ہیں۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے آپ بتائیے کہ کتنا کانفیڈنس ہے اور کتنا یقین ہے کہ اب اگلی جو گورنمنٹ بن جائے گی وہ ہمارے حیدرآباد کو جنت بنا دے گی۔ جو چلو جنت نہیں بنا دے، ایک معزز شہر تو بنا دے۔ کتنی امید ہے؟ کیا آپ امید کرتے ہیں کہ ٹریفک جام ختم ہو جائے گا؟ جی، اتنی بڑی ٹریفک پولیس فورس ہے شہر کے اندر، جو آئے دن سڑکوں کے کناروں پر گاڑیوں کو روک روک کر چالان کرتے ہیں، کبھی پولیوشن کے نام پہ، کبھی لائسنس کے نام پہ، کبھی RC کے نام پر چالان ہوتے رہتے ہیں۔ کیا یہ ٹریفک کلیئر کرنے کا انتظام کرتے ہیں؟ کیا یہ بے روزگاروں کو آپ سمجھتے ہیں کہ اب نئی گورنمنٹ آ جائے گی تو پھر بے روزگاری تو ختم ہو جانے والی ہے، سب کو جابس مل جانے والے ہیں؟ تو حقیقت یہ ہے کہ ہمارا من بھی اندر کہتا ہے کہ تھوڑا بہت بھی اچھا کر لیے تو بس ہے بھائی، زیادہ ایکسپیکٹیشن تو نہیں ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ معاملہ کیا ہو رہا ہے
ایک کوئی تو پارٹی اچھی ہوگی، یہ پارٹی آئے گی کام کرے گی، وہ پارٹی آئے گی کام کرے گی، وہ نمائندہ کام کرے گا، وہ لیڈر کام کرے گا۔ حالات تو ہمارے نہیں بدل رہے ہیں، ہر آنے والا دن پچھلے دن سے زیادہ خطرناک ہی ہوتا جا رہا ہے اور خراب ہی ہوتا جا رہا ہے جی۔ الٹریسی اسپیشلی مسلمانوں میں، ویسے اوورال پورے ہندوستان میں، پوری ہماری کنٹری کی بات ہے اوورال، لیکن اسپیشلی ہماری کمیونٹی مسلمانوں کے درمیان الٹریسی بڑھتے ہی جا رہی ہے۔ لوگ کا جاب لیس ہونا جی، ہوپ فل ہونا جی، کوئی مقصد ہی نہیں ہے اور کوئی امید ہی نہیں ہے، نا امید ہو رہے ہیں۔ ملک چھوڑ چھوڑ کر لوگ نکل رہے ہیں، نہیں ہے یہاں اچھی جاب نہیں ملتی صاحب، یہاں اچھی لائف نہیں ملتی صاحب، یہاں صاف ہوا نہیں ملتی صاحب۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم چینج کی جو امید ہے نا، اپنی لائف کی، اپنی حالت کے چینج، اپنے حالت کو بہتر بنانے کے کا ایکسپیکٹیشن دوسروں سے کر رہے ہیں۔ ہم غلط راستے پر چل رہے۔ میری حالت اچھی ہو، اس کے لیے وہ ذمہ دار ہے، وہ ذمہ دار ہے، یہ ایکسپیکٹیشن ہی غلط ہے، یہ طریقہ کار ہی غلط ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ووٹ نہیں دینا، بالکل ووٹ دینا چاہے تو نشان، میں بھی ڈال کر آیا ووٹ، اور ووٹ ڈالنا تو واجب سمجھتا ہوں میں تو اپنے سارے لوگ کو تاکید کرتا ہوں واجب ہے ضرور جا کر ڈالنا، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ لیکن یہ جو ہماری لائف ہے، جو بے روزگاری کی لائف ہے، یہ جو ٹریفک جام میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، یہ جو گڑھے کھڈے ہیں، یہ جو تعلیمی معیار گرتا جا رہا ہے، یہ جو دواخانے اور خراب ہوتے جا رہے ہیں، یہ جو کچرے کی نکاسی نہیں ہو رہی، کچرا نہیں اٹھایا جا رہا اور ہماری سڑکیں گندی ہو رہی ہے، یہ ہمارے بستیوں کی خرابی، یہ ہمارا قوم کا بیکورڈنس، یہ جو سارا کچھ درست ہونا ہے، اس کو درست کوئی باہر والا نہیں کر سکتا ہے۔ یہ درستگی اور یہ انقلاب اور یہ چینج باہر سے نہیں آتا، اندر سے آتا ہے، اندر سے آتا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ بڑی مشہور آیت ہے، آپ لوگ 100 مرتبہ سن چکے ہیں۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی قوم کی جو کیفیت ہے اسے نہیں بدلتا، ما بقوم یعنی ما حل بقوم، قوم کی جو حالت ہو چکی ہے، جو آپ کی کمیونٹی، آپ کے قبیلہ، آپ کے علاقے کی جو حالت بن چکی ہے اس وقت، وہ حالت کو اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک نہیں بدلتا۔ کب تک؟ حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ اپنے نفس کے اندر، اپنی نفس کی جو حالت ہے اس کو چینج نہ کرے۔ ما بانفسہم، نفس، انسان کا اپنا جو نفس ہوتا ہے نا، یہ جو ہمارا دل ہے، یہ جو ہمارا انٹینشن ہے، یہ جو ہمارا ارادہ ہے، یہ جو ہمارے ڈیزائرز ہے، خواہشات، ہمارا نفس ہے نا اندر، ہمارے اندر ایک دل ہے جس میں خیالات آتے ہیں، ہمارے اندر ایک دل ہے جس کے خواہشات ہوتے ہیں، ہمارے اندر ایک دل ہے جس کے کچھ ارادے ہوتے ہیں۔ اگر دل کی حالت بدلتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے باہر کے حالات میں بدل دوں گا۔ دو تغییر ہے، ایک ہے باہر کے حالات چینج ہونا، حکومتوں کے اچھے آ جانا، بہار ہو جانا، صفائی ہو جانا، تعلیم ہو جانا، امن آ جانا اور صفائی ہو جانا اور روزگار مل جانا اور ساری ضرورتوں کا پورا ہو جانا، اچھے اچھے دواخانے ہو، شاندار اسکولز ہو، صاف صاف سڑکیں ہو، یہ سب ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ سب میں کر دوں گا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، قوم کی جو حالت ہے وہ چینج کرنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ اپنے اوپر رکھا ہے۔ فرمایا میں بدلنے والا ہوں، لیکن میری شرط ہے میں اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ تم اپنے دل کے اندر نہ جھانکو۔ اگر دل کی حالت تم بدلو گے تو باہر کی حالت میں بدل دوں گا۔ اندر کی حالت ہے اور باہر کی حالت، اندر کی حالت اللہ تعالیٰ نے آپ کے میرے ذمہ داری میں ڈال دیا ہے۔ فرمایا یہ تمہاری ذمہ داری، اے میرے بندے یہ تیری رسپانسبلٹی ہے، میری رسپانسبلٹی باہر کے حالات بدلنا۔ ہم دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ اچھے حکمران عطا فرما دے، اے اللہ ہماری قوم کو شعور عطا فرما دے، اے اللہ ہماری قوم کو علم نافع عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے قوم میں بگ چینج لا دے، اس کو ہمارے نوجوانوں کو با مقصد لائف عطا فرما دے، ان کی زندگی میں مقصد ہو، محنتی ہو، کام کرنے والے ہو، سنجیدہ ہو۔ دعائیں کر رہے ہیں
لیکن کیا ہم اپنے دل کی حالت بدلتے ہیں؟ نہیں، ہم مسجد میں بیٹھ کر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم کو صاف شاندار بہترین بستیاں عطا فرما، اور باہر نکل کر گاڑی میں بیٹھ کر جاتے رہتے ہیں اور ونڈو اتارتے ہیں، پان کھا کر اس کی پوڑی یہ سب پھینکتے ہوئے چلے جاتے ہیں، اور پھر دعا کرتے ہیں اللہ صاف بستیاں عطا کر۔ چپس کھایا اس کا کوڑا پھینک دیا، اے اللہ ہمیں صاف بستیاں عطا فرما۔ جی ہماری قوم کو ترقی یافتہ اور تعلیم یافتہ بنا دے، اور پڑھنے کے ٹائم پہ ہم دیکھتے بیٹھے ہیں یوٹیوب، اور محنت کرنے کے ٹائم پر ہم اسکرول کر رہے ہیں ریلز اور اسنیپ چیٹ پر جو ہے وہ بنا رہے ہیں، اور دعا کیا کر رہے ہیں کہ اللہ حالات بدل جائے، حالات بدل جائے۔ قوم کی حالت بدلنے کے لیے آدمی کا دل بدلنا پڑتا۔ اگر لوگ کے دل اچھے ہیں باہر کے حالات خود بخود اچھے ہو جائیں گے، یہ اللہ کی ذمہ داری، اللہ کا وعدہ ہے، یہ چینج ہو کر رہے گا۔ اور اگر دل خراب ہو گئے، اچھے تھے خراب ہو گئے، تو یقینی بات ہے کہ باہر کے حالات اچھے تھے خراب ہو جائیں گے۔ یہ انسان کے، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو باہر کے جو حالات نظر آتے ہیں یہ انسانوں کے دلوں کی کیفیات کا مظہر ہوتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی کے لوگ کا دل کیسا ہے، ان کی سوچ کیسی ہے، ان کی نیتیں کیسی ہے، اگر کسی کا دل دیکھنا ہے تو ہم تو نہیں دیکھ سکتے نا دل، انسان کا دل تو ایک غیب کا معاملہ ہے، اس کے اندر کی چیز ہے، ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ کسی بھی قوم کی قلبی حالت، اس کے دل کی کیفیت اگر جاننا ہے، آپ اس کے ملک کو اور اس کی بستی کو دیکھ لو، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے دل کیسے ہیں۔ سوسائٹی میں جو گندگی ہے، جو خرابی ہے، جو الٹریسی ہے، جو فساد ہے، جو نفرتیں ہیں، یہ سب ہمارے دل کا آئینہ ہے جو دکھا رہے ہیں ہم کو کہ اے انسان تیرا دل اس طرح سے ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اندر کی تبدیلی کو لائے، اس کے ارادے کو تبدیل یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ جب انسان کا دل بدلتا ہے تو پہلی چیز جو بدلتی ہے وہ خود انسان بدلتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے الا ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله۔ آگاہ ہو جاؤ کہ جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، ایک ٹکڑا ہے، جی اگر وہ سدھر جائے سر سے پیر تک پورا انسان سدھر جائے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو پورا کا پورا انسان بگڑ جائے۔ الا وہی القلب، آگاہ ہو جاؤ وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ باہر کا ماحول اچھا ہو تو پہلے دل اچھا ہونا پڑے گا۔ میرا، آپ سوچے اپنا، آپ سوچے اپنا، دوسروں کے دل کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنے قلب کی طرف توجہ کرے، اس کی اصلاح کرے۔ جب وہ اپنے قلب کو سدھارے گا، جب اپنے دل کو وہ سدھارے گا، وہ انسان سدھرے گا۔ جب وہ انسان سدھرے گا تو آہستہ آہستہ اطراف کا ماحول سدھر سکتا ہے۔ ورنہ ہم اپنے دل پر اور اپنی نیتوں پر توجہ نہ کریں، ہمارے خواہشات برے ہیں، گندے ہیں، ہمارے نیتیں کچھ اچھی نہیں ہیں، بھائی بھائی کا قتل کر رہا ہے پراپرٹی کے لیے، یہ تو ہمارے دل ہے، جی اس سے چھننا ہے، اس سے کھا جانا ہے، اس سے لے لینا ہے، میرے کو کھانے کو مل گیا تو بس، میری عزت ہو گئی تو بس، میری فوٹو آ گئی تو بس، میری گاڑی نکل گئی آگے ٹریفک میں تو بس، باقی دنیا جائے جہنم میں، میرے کو کیا کرنا ہے؟ اگر انسان کا دل خود کا اتنا گندا ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ صاف ستھری دنیا ملے، ایسے گندے دل والے کو اللہ تعالیٰ صاف ستھری دنیا دیتا نہیں دیتا ہے، وہ اس کا مستحق نہیں ہے، وہ اس کا مستحق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ تصور کریں نا، بھی آپ کے سامنے ایک کیا کہتے ہیں جیولری ہو اور آپ کے سامنے گلاب کا پھول ہو اور آپ کے سامنے ایک لڈو ہو اور آپ کے سامنے ایک کوئلہ ہو اور 4 ٹوکرے ہوں جس میں الگ الگ چیزیں ہیں، آپ کس کو کہاں پر ڈالیں گے؟ آپ پھول کے ٹوکرے میں پھول ڈالیں گے، جیولری کے ڈبے میں جیولری ڈالیں گے، لڈو کے ڈبے میں آپ لڈو ڈالیں گے، اور کوئلے کے کیا کہتے ہیں ٹوکرے میں آپ کوئلہ ڈالیں گے۔ اگر آپ پھول کو اٹھا کر کوئلے میں یا جیولری کو اٹھا کر لڈو میں ڈال دیں گے تو بولیں گے غلط ہو گیا۔ تو معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ جو حالتوں میں ہمارے قوم کی اکثریت جیتی ہے وہی آئینہ باہر نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ دروازے کھلے رکھا ہے، اپنے اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیج کر
ایک ہدایت دینے والے نبی بھیج کر اور ایک ہدایت دینے والی کتاب قرآن کریم عطا کر کے ہم کو راستہ بھی دکھایا ہے کہ خود کو سدھارنا کیسا ہے۔ اگر ہم اپنے من کو نہیں بدلتے ہیں اور اپنے لائف کو قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں کرتے ہیں اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں فلاں پارٹی چینج کر دے گی اور فلاں پارٹی چینج کر دیں گے، تو صاحب ہمارے ایکسپیکٹیشن ہی غلط ہے، ہمارے ایکسپیکٹیشن ہی غلط ہے۔ یہی ملک ہے، یہی حکمران ہے۔ کئی کمیونٹیز اٹھ رہے ہیں، فائنانشلی اٹھ رہے ہیں، لٹریسی میں اٹھ رہے ہیں، تعلیم یافتہ بن رہے ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر پہنچ رہے ہیں، پیسہ کما رہے ہیں، پوزیشن بنا رہے ہیں، پراپرٹیز کما رہے ہیں، فٹنس ان کا زبردست ہے، کئی کمیونٹیز اٹھ رہے ہیں، پر ہم نہیں اٹھ رہے ہیں۔ کیوں؟ شکوہ ہم پارٹیوں سے کرتے ہیں، شکوہ اسمبلیوں سے کرتے ہیں۔ معاذ اللہ، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ سوال نہ کریں، آپ سوال کریں، جس کو ووٹ ڈالے ہیں ان سے سوال کریں، گورنمنٹ سے مطالبہ کریں، وہ اس کی ڈیوٹی ہے، آپ ضرور کریں، لیکن یقین مانیں جسٹ آپ دوسرے کو بلیم کرنے اور دوسرے سے کوسچن کرنے سے چینج نہیں آتا ہے۔ چینج آنے کے لیے آپ کو اور میرے کو خود کو چینج ہونا پڑے گا۔ میں اپنے گھر کے سامنے یا اپنے شہر کی سڑک پر میں کچرا پھینکتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ مجھے صاف شہر ملے، اور بلامت کروں گا کہ ایم سی ایچ والے کام نہیں کر رہے ہیں، بلدیہ والے کام نہیں کر رہے ہیں، تو بھائی صاحب گنہگار تو ہم ہیں، وہ بعد میں گنہگار ہوں گے، کچرا ڈالنے کا گنہگار تو میں ہوں، میرا بھائی ہے، اپنا ساتھی ہے، ہماری اپنی کمیونٹی ہے۔ افسوس کی بات ہے آج کئی مہذب کمیونٹیز میں، دنیاوی اعتبار سے بتا رہا ہوں، مہذب کمیونٹیز میں آج ہمارے لوگ کو مکان دینے لوگ تیار نہیں ہو رہے، مکان دینے تیار نہیں ہو رہے۔ میرے ساتھ ہوا ہے، پرسنلی میرے ساتھ ہوا ہے، میں دوسرے شہر گیا اور مکان تلاش کر رہا تھا، کوئی اچھی سلیقہ مند صاف سسٹمیٹک صاف ستھری بستی میں جاتا ہوں، مکان کے لیے پوچھتا ہوں، ایجنٹ بتاتا ہے یہ مکان اچھا ہے، آپ لے سکتے ہیں فلاں فلاں۔ جب اونر سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سوری صاحب، ہم محمدن کو نہیں دیتے ہیں، وہ لوگ بڑے گندے ہوتے ہیں۔ یہ میں سنا ہوں، سنی سنائی نہیں کہہ رہا ہوں، یہ مجھ سے لینڈ لارڈز اور مکاندار خود کہنے لگے، نہیں صاحب ہمارا گھر نیا ہے، صاف ستھرا ہے۔ مسلمان گھر کو صاف ستھرا نہیں رکھتے، مسلمان محلے کو صاف ستھرا نہیں رکھتے، ویری ویری سوری، ہم آپ کو مکان نہیں دے سکتے۔ پورے اخلاق کے ساتھ گالی دے رہے ہیں وہ ہم کو، اور یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے کہ ہم اپنے علاقوں میں نظم نہیں رکھتے، ہم اپنے علاقوں میں صفائی نہیں رکھتے، ہماری کمیونٹی میں دن کا کوئی نظام نہیں، لائف گزارنے کی کوئی ترتیب نہیں، نہ سونے کا کوئی وقت ہے، نہ اٹھنے کا کوئی وقت ہے، نہ کھانے کا کوئی نظام ہے، نہ ایکسرسائز کا کوئی نظام ہے، نہ پڑھنے کا کوئی نظام ہے، نہ زبان کا کوئی نظام ہے۔ تصور کرے آج ہمارے بیشتر میجورٹی نوجوانوں کو نہ انگریزی پوری آتی ہے، نہ اردو پوری آتی ہے، نہ تیلگو پوری آتی ہے، لینگویج نہیں آتی، ہم کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، ایک اپلیکیشن لکھنے کا سلیقہ نہیں ہے، اور ہم تصور کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارے حالات کو بدل دے گا اور ایسی حکومتیں آ جائیں گی اور ریولوشن آ جائیں گا اور ہم اچھے دن دیکھ لیں گے۔ نہیں، اچھے دن آئیں گے بھی تو کسی اور کے آئیں گے۔ ہمارے اچھے دن اسی وقت آ سکتے ہیں جب اپنے من کو، اپنے ارادوں کو، اپنی نیت کو ہم چینج کریں گے، اپنی نیت کو، اپنے ارادوں کو ہم چینج کریں گے۔ یہ ارادہ کریں، یہ سوچیں کہ میں اگر بہتری چاہتا ہوں تو میں اب چینج اپنے آپ سے شروع کروں گا، یہ ایک لازمی چیز ہے۔ ایک حدیث شریف ہے جس میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند نصیحتیں فرمائے ہیں، وہ حدیث شریف سنا دیتا ہوں۔ یعنی انسان کے چینج کے لیے، لائف چینج سے متعلق ایک حدیث شریف ہے جس کو ابن ماجہ نے ابن ماجہ نے اپنی سنن میں روایت فرمایا ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ابا ہریرہ کن ورعا تکن اعبد الناس۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے ابو ہریرہ، سرکار ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ سے مخاطب ہے اور میسج ساری امت کے لیے، آپ کے ہمارے سب کے لیے، فرماتے یا ابا ہریرہ کن ورعا، تو اللہ سے ڈرنے والا بن جا، اللہ سے ڈرنے والا بن جا۔ دیکھو صاحب، ڈر تو انسان کے اندر ہے، انسان نہیں ڈرتا، یہ جملہ صحیح، یہ دیکھو ڈر ہونا ضروری ہے،
بھئی آپ تو کہیں گے کہ بھئی ہم اللہ سے کیوں ڈریں گے، ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں. نہیں نہیں، بالکل اللہ سے پیار کریے، اللہ تعالیٰ سے محبت کریے اور صبح و شام اللہ سے محبت کریے، لیکن کہیں نہ کہیں ڈر رہنا بھی ضروری ہے. اگر ڈر رہنا ضروری نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ جہنم کو پیدا بھی نہیں فرماتا، سزا دینے والے جہنم کے فرشتوں کو بھی نہیں پیدا فرماتا. آپ غور کریں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ محبت کرنے والا کون ہو سکتا؟ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنا اپنے امت سے پیار کرتے ہیں اتنا تو ہمارے ماں باپ بھی ہم سے نہیں کر سکتے. اتنا حضور پیار کرتے، اتنا پیار کرتے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت سے. ارے اتنے پیار کرنے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ میں نے جو نبی کو بھیجا ہوں یہ سارے مومنین کے لیے بڑی نرم معاملہ کرنے والے، رحمت کرنے والے، رؤوف الرحیم ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اے نبی ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اتنا پیار کرنے والے، رحمت اور شفقت اور محبت کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما انت نذیر، آپ تو ڈرانے والے بنے ہیں. اے میرے نبی، اے محمد، آپ کو تو ہم نے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. انما انت نذیر، آپ تو ڈرانے والے. ہاں، ماں باپ سے زیادہ پیار کرنے والے نبی ڈرانے والے ہیں. ہاں، ہوتا کیا ہے، پیار سب سے اہم چیز ہے، بہت زیادہ ضروری چیز ہے. محبت ہونا، اللہ سے محبت کرنا، اللہ کے رسول سے محبت کرنا، بالکل 24 گھنٹے محبت میں رہنا ہے. لیکن ڈر جس کو کہتے ہیں، ڈر انسان میں ڈسپلن قائم کرتا ہے. یہ آپ دیکھیں آرمی ٹریننگ جو ہوتی ہے، پولیس ٹریننگ جو ہوتی ہے، وہاں پر کیا کہتے ہیں، اے نوجوان آپ بھی لائن میں کھڑے ہو جائیے. ایسا کہا جاتا ہے، ٹینشن، سیدھا کھڑا ہو. آپ دیکھیں آفیسر ڈے 1 سے ایسا گرجتا ہوا آواز، ایسا تگڑا آواز، ہاتھ میں لاٹھی ہوگی، جو چھوٹی مسٹیک کرے گا اس کو سخت سے سخت سزا. 25 راؤنڈ گراؤنڈ کے بھاگ کر آ جاؤ، کونیوں پر دوڑنا پڑے گا، کھانا نہیں ملے گا، 6 گھنٹے دھوپ میں کھڑا کر دیں گے. یہ کیا ہو رہا ہے آرمی کے اندر؟ ڈسپلن پیدا کیا جا رہا ہے. ڈر ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس سے قوم کے اندر ڈسپلن آتا ہے. اللہ تبارک و تعالی کا ڈر بندے کے اندر رہنا چاہیے. اور یہ ایک ایسا ڈر ہے، یہ بہت پیارا ڈر ہے صاحب. یہ ڈر ہے اور یہ بہت پیارا ڈر ہے کہ جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے پھر کسی اور سے اس کو ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی ہے. جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے اس کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے تو پھر وہ پولیس والے سے ڈرے، وہ کیا کہتے ہیں پولیٹیشین سے، لیڈر سے ڈرے، پھر وہ ماں باپ سے ڈرے، پھر وہ بھوت پریت سے ڈرے، پھر وہ گنڈوں سے ڈرے، پھر ہر چیز سے ڈرتے رہو. ایک اللہ سے جو بندہ نہیں ڈرتا ہے نا، ایک سمجھے ایک آفیسر ہے جو بڑا ایماندار ہے اور کیمرہ لگا ہو یا نہ لگا ہو، باس دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو، سی بی آئی والے جانتے ہو نہ جانتے ہو، ہر حالت میں وہ کہتا ہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں تو کام ایمانداری سے کروں گا. اب آپ بتائیے اس کو کیمرہ لگا اور کیمرہ نہ لگا سے اس کو کیا فرق پڑنا ہے؟ اس کو فرق ہی نہیں پڑنا ہے. ایک نوجوان ہے جو گاڑی پورے اصول کے ٹریفک رولز کے ساتھ چلاتا ہے، سب کا خیال کرتے ہوئے چلاتا ہے، اطمینان سے چلاتا، جیسا گاڑی چلانا چاہیے ویسا چلاتا ہو. کیوں؟ کیا یہاں پر روڈ پر کیمرے لگے ہوئے ہیں، چورستے پر پولیس کھڑی ہے؟ نہیں، اللہ کا حکم ہے، میں اللہ کے ڈر سے میں ٹریفک رولز فالو کر رہا ہے. اب اس کو کوئی فکر کی بات ہے کہ پولیس والا ہے یا نہیں ہے، سگنل پر کیمرہ ہے یا نہیں ہے، اس سے فرق پڑتا ہے؟ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. کیمرے لگا لو، کیمرے اکھاڑ لو، پولیس کو کھڑا کر لو، پولیس کو ہٹا دو، مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور صحیح راہ پر چلتا ہوں. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کن ورعا تکن اعبد الناس. اے ابو ہریرہ، اے میرے امتی، تو اللہ سے ڈرنے والا بن جائے تو سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا. کیونکہ جو کام اللہ کے ڈر کی وجہ سے ڈسپلن میں لا کر کیا جاتا ہے اسی کو کہتے ہیں عبادت. اور کس کو کہتے ہیں صاحب عبادت؟ جی کس کو کہیں گے عبادت؟ جو اللہ کی محبت میں اللہ جو چاہتا ہے، جیسا اللہ چاہتا ہے. اب میں نماز پڑھ رہا ہوں، بھئی نماز ہی پڑھنا ہے نا، اللہ کی محبت میں نماز پڑھنے آیا اور نماز مغرب میں آ کر میں نماز مغرب میں 25 سجدے کر دیا تو میری مغرب قبول ہوگی؟
نماز مغرب میں کتنے سجدے رہیں گے آپ؟ 3 رکعت میں 6 سجدے رہیں گے. نہیں میں اللہ کو 60 سجدے کروں گا. تو آپ نماز ہوگی؟ آپ کہیں گے کہ نہیں نماز غلط ہو گئی. میں اللہ کے پیار میں کر رہا ہوں. پیار کے ساتھ ڈسپلن چاہیے. جیسا اللہ کہتا ہے ویسا پڑھنا پڑے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ عبادت کیا کر، ایک ہوتی ہے محبت. محبت کے ساتھ انسان کے ایکشن میں جب اللہ جیسا چاہتا ہے ویسا ڈسپلن آ جاتا ہے، اسی کو کہتے ہیں عبادت. کھانا کھا رہے ہیں، اللہ کا حکم ہے کلوا واشربوا من رزق اللہ، اللہ کے رزق میں سے کھاؤ، حلالا طیبا، حلال کھاؤ، طیب کھاؤ. کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے بندو جو پاکیزہ غذا ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے کھاؤ، کھانا چاہیے. لیکن جب وہی کھانا کھاتے وقت بیٹھے آپ اور آپ کا خیال اللہ کی طرف ہو کہ اللہ کے ڈر سے آپ کھانا ویسا کھائیں جیسا اللہ، حلال کھائیں، ترتیب سے کھائیں، ہاتھ دھو کر کھائیں، بسم اللہ کہہ کر کھائیں، اللہ جتنا کھانے کی اجازت دیتا اتنا کھائے. ٹھوس نہیں رہے کافروں کی طرح، تھیلے میں کھانا ٹھوسے ویسا نہیں ٹھوس رہے، بلکہ ویسا ہی کھا رہے ہیں جیسا اللہ چاہتا ہے. کھانا کھانا عبادت بن گیا، راستے پر چلنا عبادت بن جاتا ہے، اٹھنا بیٹھنا عبادت بن جاتا ہے، لباس پہننا عبادت بن جاتا ہے اگر اللہ کے خوف کی وجہ سے اس میں ڈسپلن آ جائے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے لائف میں کوئی ترقی ہو تو پہلے آپ کو من میں اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرنا پڑے گا. پولیس کا ڈر نہیں، کیمرے کا ڈر نہیں، عدالتوں کا اور جیلوں کا ڈر نہیں. ارے جو قوم دیکھو جس کو جیل میں جانا ہے وہ جیل میں جائے گا. سیدنا ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا انہوں نے غلط کام کیا تھا، لیکن ان کو جیلوں میں ڈالا گیا. امام مالک کو مارا گیا، احمد بن حنبل کو مارا گیا، ائمہ کو، صحابہ کو، تابعین کو، اولیاء کو. کیا ظلم نہیں ہوا؟ آپ کیا وہ لوگ اس سے ڈرے؟ نہیں. مومن کبھی نہ جیل سے ڈرتا ہے، نہ پولیس سے ڈرتا ہے، نہ کیمرے سے ڈرتا ہے، نہ آفیسر سے ڈرتا ہے، نہ عدالت سے ڈرتا ہے. وہ ہر چیز فیر کرتا ہے، فائن کرتا ہے، صحیح کرتا ہے، احترام سب کا کرتا ہے، لیکن ڈرتا صرف اللہ سے ہے. اور جب اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ غلط کرتا ہی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو نمبر 1 اللہ کا ڈر دل کے اندر پیدا کرنا، اس سے آپ سب سے بڑے یعنی آپ کی عبادت کا لیول بڑھ جائے گا اور آپ لائف ڈسپلن میں آئے. نمبر 1 کن ورعا تکن اعبد الناس. پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے دوسری بات، کیا فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم؟ کن قنعا وکن قنعا، اے ابو ہریرہ اور قناعت پسند بن. اپنے لائف میں قناعت پسندی جتنا ہے الحمدللہ، یہ اس کو قناعت کہتے ہیں. جو اللہ دیا ہے، جہاں پر اللہ رکھا ہے الحمدللہ. جی رونا ختم نہیں ہوتا ہے. 50,000 کا فون مل جائے تو وہ 1.5 لاکھ روپے والے فون کی طرف دیکھ رہا ہے. 25 لاکھ کی کار مل جائے تو وہ 1 کروڑ کی کار کو دیکھ رہا ہے. 4 منزلہ بنگلہ بن جائے تو وہ 10 منزلہ والے کو دیکھ رہا ہے. گھر میں 2 نوکر ہے تو وہ 15 نوکر والوں کو بس ہوتا ہی نہیں ہے، بس ہوتا ہی نہیں ہے. لائف میں ہمیشہ روتے رہتے ہیں. میں کل بھی نوجوانوں سے کہہ رہا تھا، آج بھی آپ حضرات کے سامنے دہراتا ہوں. اس میں زیادہ تر لوگ تو میرا اندازہ ہے کہ زیادہ تر لوگ تو شادی شدہ ہے. ایک مرد آدمی اپنی بیوی سے کیا چاہتا ہے بتائیے؟ 2 ہی بات تو چاہتا نا. کیا؟ ایک اطاعت، ایک قناعت. بس آپ غور کر لیجئے، آپ گھر جا کر یہ 2 الفاظ پہ اطمینان سے غور کریے کہ حبیب صاحب کیا بول کر گئے یہ بات. ایک چاہتا ہے اطاعت کہ بیوی بات سننے والی ہو صاحب، اور دوسرا قناعت، جو لائف میں اس کو دے رہا ہوں، جو گھر میں اس کو رکھا ہوں، جو کمرے میں رکھا ہوں، جو کپڑے دلایا، جو جیولری دلایا، جو میں کھانا کھلا رہا ہوں، اس میں خوش رہے بھائی. اور ہونا، وہ بھی ہونا، روری میرے کو اور بڑا گھر ہونا، ایسا ہونا تھا، میرے کو 4 نوکرانی ہونا تھا، میرے کو ڈائمنڈ سیٹ نہیں دلائے، میرے کو 50,000 کا شرارہ نہیں دلائے، میرے کو وہ نہیں، وہ رونا دھونا. پسند آتا ہے کیا آپ کو؟ جی ہر آدمی یہی چاہتا ہے کہ ایک چیز ہو کہ بیوی بات سننے والی ہو، اطاعت، اور دوسری چیز بیوی ہو قناعت. جو لائف میں نے اسے دیا ہے اس میں وہ خوش رہنا سیکھے. بس یہی تو اللہ تعالیٰ میرے سے آپ سے چاہ رہا ہے، یہی تو چاہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. فرمائے کن ورعا تکن اعبد الناس. تو اللہ سے ڈرنے والا بن جائے تو سب سے زیادہ عبادت کرنے والا، سب سے زیادہ ڈسپلن والا آدمی بن جائے گا. تو اگر امت مسلمہ کے اندر اللہ کا ڈر آ جائے تو ان سے زیادہ ڈسپلن والی قوم کوئی نہیں ہو سکتی. جی نظم آ جائے گا. اور دوسری بات کیا؟ کن قنعا تکن
اشکر الناس، اگر تو قناعت پسند ہو جائے گا، جو لائف اللہ، رکنا نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ نے جو لائف دیا میں اس میں خوش ہوں، اب میرے کو کمانے کی ضرورت نہیں، نہیں، کمانا ہے، علم حاصل کرنا ہے، ترقی کی طرف چلتے رہنا ہے، لیکن پریزنٹ لائف پر رونا نہیں، واویلا نہیں مچانا، شکوہ نہیں کرنا۔ اللہ تیرا شکر ہے جو تو نے جو لائف عطا کیا ہے، مولا تیرا شکر ہے، تو کھانا جو عطا کیا ہے، تو جو بھی کھانا کھا رہا ہے، بہت سارے لوگ ہیں جن کو وہ کھانا نہیں ملتا ہے جی، جو آج 500 روپے میٹر کپڑا خرید کر نوجوان رو رہا ہے کہ میرا دوست 1,500 روپے میٹر والا جو ہے کپڑا خریدا ہے اور میں وہ نہیں خرید سک رہا ہوں، وہ یاد رکھے کہ کسی کو 10 روپے 25 روپے میٹر والا کپڑا بھی نہیں مل رہا ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں جی جو رو رہا ہے کہ مجھے سادہ کھانا ملا، بریانی نہیں ملی ہے، وہ یاد رکھے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو سادہ کھانا بھی نہیں مل رہا ہے، پینے کو پانی کے لیے ترس رہے ہیں۔ کن قانعا، اللہ نے جو لائف دیا ہے اس میں خوش رہنا سیکھو، خوش رہنا سیکھو۔ تکن اشکر الناس، تو اللہ کا سب سے زیادہ شکر گزار بندہ بنے گا۔ اللہ کا شکر گزار بندہ وہ ہوتا ہے جو اللہ نے لائف دیا ہے اس سے خوش رہے۔ نمبر دو باتیں ہو گئی۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہی حدیث ہے جو سنا رہا ہوں، آگے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، اور لوگوں کے لیے وہی چاہ جو تو خود کے لیے چاہتا ہے۔ جی یہ ایک کیا کہتے ہیں، یہ ایک فیکٹ ہے، یہ ایک حقیقت ہے آج کہ مسلم قوم میں، ہماری اپنی بات کر رہے ہیں، ہماری کمیونٹی میں اکثر لوگ کا یہ معاملہ ہو گیا ہے کہ ہم خود کے لیے تو بہت اچھا چاہتے ہیں لیکن دوسروں کے لیے نہیں چاہتے۔ ہمارے 10 غلطیاں بھی ہم چاہتے ہیں کہ قوم بھلا دے اور ہماری 2 اچھائیوں کو یاد رکھ لے، اور اگر کوئی 10 اچھائیاں بھی کرے اس سے ایک بھی غلطی ہو جائے نا، کیسا کراؤں اس وقت اس کو تو سزا ہونا برابر، اللہ اس کا منہ کالا کرے، ذلیل ہونا ہو جی، مٹھی میں ملنا ہو، کیڑے پڑنا ہو، اس کو بے عزت ہونا ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سگے بھائی کے لیے سوچ رہے ہیں، کمیونٹی میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے ہم نہیں چاہتے ہیں، جو ہم کو چاہیے وہ ہم دوسروں کے لیے نہیں چاہتے۔ اور یہ جو مسئلہ ہے کہ ہم دوسروں کے لیے وہی چاہے جو ہمارے لیے ہم خود کے لیے چاہتے ہیں، یہ میٹر صرف اسلام کا نہیں ہے، یہ میٹر ایمان کا ہے جی۔ اگر کوئی آدمی اگر چاہتا ہے کہ وہ غور کرے کہ میں مومن ہوں یا میں منافق ہوں، وہ جو کلمہ پڑھے، نماز پڑھے اور مسلمان دکھے اور مسلمان خود کو بولے، لیکن اندر اگر ایمان نہیں ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ منافق ہی کہیں گے نا۔ تو اگر میں اور ہم اگر اپنے آپ کو ایگزامن کرنا چاہتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم سچے مومن ہیں یا ہمارے اندر نفاق کا کیڑا اور جراثیم گھس گیا اندر، اگر ہم یہ ایگزامن کرنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، تو غور کرو کہ آپ دوسروں کے لیے کیا چاہتے ہیں۔ دوسروں کے لیے سختی چاہتے ہیں، دوسروں کے لیے سزا چاہتے ہیں، دوسروں سے ریونج چاہتے ہیں، معاف کرنا نہیں چاہتے ہیں جی، دوسروں کا بھلا اور کامیابی نہیں چاہتے، دوسروں سے حسد کرتے ہیں، تو پھر آپ نماز پڑھتے رہیے، مگر حقیقت یہ ہے کہ آپ کے دل کے اندر نفاق آ گیا ہے، آپ منافق ہیں۔ اور اگر آپ سچے من سے اپنے لیے وہی چاہتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی وہی چاہتے ہیں، کامیابی سب کے لیے چاہتے ہیں، دوسروں کو اللہ نے جو نعمتیں عطا کی ہے اس پر خوش ہوتے ہیں، جس طرح سے آپ کو ملے تو خوش ہوتے ہیں، دوسرے کو ملنے پر بھی خوشی ہوتی ہے، اپنے لیے کامیابی چاہتے ہیں، دوسرے کے لیے بھی کامیابی چاہتے ہیں۔ اگر یہ مزاج ہے تو الحمدللہ آپ کے دل میں ایمان ہے۔ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا۔ پھر آگے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وَأَحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَكَ تَكُنْ مُسْلِمًا۔ اے بندے تو مسلمان بننا چاہتا ہے؟ یا رسول اللہ ہم مسلمان بننا چاہتے ہیں، تو مسلمان بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ مسلمان بننے کے لیے آپ کو کرتا پیجامہ پہننا پڑے گا، داڑھی رکھنا پڑے گا، ایسا بڑا شملہ بننا پڑے گا، نماز پہلی صف میں پڑھنا پڑے گا، وہ کرنا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا۔ ایک منٹ، یہ سب عبادتیں ہیں، مسلم ہے، ضروری ہے اپنی جگہ، ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ مسلمان کہلانے کے لیے کیا شرط ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے وَأَحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَكَ۔ آپ کے پڑوس میں، آپ کے ساتھ میں جو انسان رہتا ہے اس کے ساتھ اگر آپ کا بیہیویئر اچھا ہے تو آپ مسلمان ہیں۔
پڑوسی کے ساتھ آپ اچھے ہو، آپ کے بازو بیٹھنے والے آپ کے دوست کے ساتھ اچھے ہو، آپ کے بھائی کے ساتھ اچھے ہو۔ جوار کا لفظ ہے جو آپ کے آزو بازو اطراف میں رہتا ہے، جو آپ کے اطراف میں رہتا ہے، چاہے وہ آپ کا سگا بھائی ہو، چاہے آپ کا سگا بھائی نہیں ہو، کوئی دوست ہو، کوئی دوست نہ ہو، انجانا ہو، مسلم ہو، کافر ہو، کوئی ہو، جو آپ کے گھر کے اطراف میں رہتا ہے، جہاں آپ نوکری کرتے آپ کے اطراف میں رہتا ہے، جو آپ کے ایریے میں آئے اور آپ کی وجہ سے اس کو اچھائی ملے، سمجھ لو کہ آپ مسلمان ہیں۔ آپ کی وجہ سے اگر اس کو تکلیف مل رہی ہے تو پھر دوبارہ حساب کرنا پڑے گا کہ کتنے مسلمان ہیں، نہیں ہیں مسلمان۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرمائیں؟ المسلم من سلم الناس من لسانه ویدہ۔ مسلمان کون ہے؟ جس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے، من لسانه ویدہ، جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے۔ ہاتھ سے مینس ایکشن، آپ کے ہر عمل سے اور آپ کے ہر لفظ سے دوسرا انسان محفوظ رہے، اس کو تکلیف نہ پہنچے، تو آپ مسلمان ہیں۔ مسلمان کا ڈیفینیشن اللہ کے رسول کے پاس یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس جو بھی ڈیفینیشن ہے مگر اللہ کے رسول کے پاس یہی ڈیفینیشن ہے۔ وَأَحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَكَ۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ تصور کریں کہ اگر سارے لوگ مسلمان ہو جائیں اس ڈیفینیشن میں کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھے رہنا، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ مسلمان ہو جائیں گے۔ اگر اس ڈیفینیشن کے مطابق لوگ مسلمان ہو جائیں گے، سوسائٹی کتنی اچھی ہو جائیں گی۔ آپ کسی اور کے گھر کے سامنے کچرا نہیں ڈالیں گے، آپ کسی کو زحمت ہوئی ویسے غلط پارکنگ نہیں کریں گے، آپ بڑی ساؤنڈ میں کچھ نہیں لگائیں گے، آپ کسی کو گالی نہیں دیں گے، آپ کسی کو برا نہیں بولیں، ہر ایک سے اخلاق سے ملیں گے۔ تصور کریے آپ کی سوسائٹی کتنی اچھی ہو جائے گی۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔ دیکھو چینج، آقا صلی اللہ علیہ وسلم چینج کی بات کر رہے ہیں، اور چینج یہاں سے ہوتا ہے۔ ہم چینج کا ایکسپیکٹیشن ہمارا جو ہے وہ پبلک گارڈن سے آ رہا ہے، اسمبلی سے آتا چینج نہیں، چینج یہاں سے آتا صاحب۔ اگر یہاں کے لوگ چینج ہو جائیں نا تو اسمبلی کے سیٹاں بدل جاتے ہیں، ایم ایل ایز بدل جاتے ہیں، ایم پیز بدل جاتے ہیں، پرائم منسٹر بدل جاتے ہیں۔ اگر لوگ سدھر جائیں تو اچھے منسٹرز بھی آ جاتے ہیں، اور اگر لوگ بگڑے ہوئے ہیں تو کتنے مرتبہ بھی آپ ووٹ ڈالتے رہیے، لوگ کو الیکٹ کرتے رہیے، ایک خراب جائے گا دوسرا خراب آئے گا۔ آپ اگر اچھے ہو جائے، ہم اگر اچھے ہو جائے تو ہمارا نمائندہ بھی اچھا ہی ہوگا۔ میں بتایا نا، یہ ہمارے دل کا آئینہ میں ریفلیکٹ ہو رہا ہے۔ یہ باہر کی دنیا نظر آ رہی ہے، یہ باہر کی دنیا جو بسائے ہیں یہ کوئی آ کر فرشتوں نے نہیں کیا، یہ میرے آپ کی بسائی ہوئی دنیا ہے۔ اندر سے چینج ہونا پڑے۔ اور آخری نصیحت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے وَأَقِلَّ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ۔ اور ہنسی کو کم کرو۔ الضحکۃ آواز سے ہنسنا، ہنستے رہنا، اس کو تھوڑا کم کرو کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب مسکرانا نہیں، ایسا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے مسکراتے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ مسکراتے، کثرت سے بلکہ ہمیشہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی سے بڑی تکلیف، آپ تصور کریں نا، اگر ہم کسی دعوت میں گئے اور کھانے کے لیے 11-12 بج گئے لیکن دستر نہیں شروع ہوا، آپ خوش رہتے وہ ٹائم پہ؟ غصہ آتے رہتا۔ مگر ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ٹائم نہیں، ایک ایک دن بھی بھوکا رہیں گے، پھر سرکار کا چہرہ دیکھے صحابہ کہتے ہیں سرکار تو مسکراتے ہی رہتے ہیں۔ 2 دن کے بھوکے ہیں، 3 دن کے بھوکے ہیں، پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے، یہ پیٹ اندر چلے آتا تھا جس کی وجہ سے پیٹ ایسا سیدھا کھڑی نہیں رہتی تھی، جھک جاتی تھی۔ بہت زیادہ بھوکے ہونے سے ایک دم آدمی ایسا جھک جاتا ہے، تو اس کو روکنے کے لیے قدیم زمانے میں ایک پتھر، ایسا چپٹا پتھر لے کے پیٹ پہ باندھتے اور اس کے اوپر رسی باندھ دیتے تھے تاکہ جو پیٹ اندر جا کے جھک جا رہے ہیں وہ تھوڑا کنٹرول ہو، ایسا سیدھا کھڑا رہ سکے۔ اپنی کمر کو سیدھی کرنے کے لیے پیٹ پہ پتھر باندھتے۔ 3 دن کے بھوکے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیٹ پر رسیوں سے پتھر باندھے ہوئے ہیں، پھر چہرہ دیکھے تو مسکرا رہے ہیں۔ جی تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، کہ مسکراتے رہو اپنے بھائی کے چہرے کو دیکھ کر۔ مسکرانا بھی عبادت ہے، ثواب ہے، مسکرانا نیکی ہے۔ کبھی کبھار ہنس لینا بھی چاہیے لیکن ہمیشہ ہنستے رہنا چاہیے نہیں، ہمیشہ نہیں ہنسنا چاہیے۔ آپ بولتے نا، میں سمجھتا ہوں بزرگوں کو معلوم ہوگا، یہ بچوں کو نہیں معلوم رہتا، لیکن بولتے نا، کیا بولتے تھے وہ، روتی عورت ہنستا مرد نہیں پتیانا، بولتے نا، یہ پرانی دکنی زبان میں ہنستا مرد نہیں پتیانا،
ہمیشہ روتی عورت نہیں پتیانا، بلکہ نوجوانوں کو نہیں معلوم، کنفیوژن دیکھ رہے ہیں، مگر بڑے لوگ سمجھ رہے ہیں وہ کیا لفظ ہے۔ یہ دکن کا ایک پرانا محاورہ ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ جو آدمی ہمیشہ ہنستے رہتا ہے نا، اس کے دل کے اندر سختی آ جاتی، کثرت سے ہنسنا، بڑے آوازوں میں ہنسنا، ہنستے ہی رہنا، ایسے آدمی کے دل میں سختی آتی ہے اور اس کے اوپر پھر اچھی بات اور بری بات کا اثر نہیں ہوتا ہے، پھر وہ صرف دماغ سے چلتا ہے، دل سے نہیں چلتا ہے۔ اس کو جو آدمی ہمیشہ ہنستے رہتا ہے اس کو کسی کے ساتھ ہمدردی نہیں رہتی ہوئی۔ آپ اس کو اچھا بولو تو بھی ہنستا ہوں، برا بولے تو بھی ہنستا ہوں، آپ اس کے ساتھ اچھا کرے تو بھی ہنستا، آپ اس کے ساتھ برا عمل بھی کر دیں گے تو بھی ہنستے رہتا ہوں، اور اس کا دماغ سازش کرتے رہتا پیچھے سے، دل سخت ہو جاتا ہے۔ مردہ دلوں پر قرآن اثر نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ قرآن کو ہم کسی پہاڑ پہ بھی نازل فرمائے تو کلام الہی کی تجلی کی وجہ سے وہ پہاڑ پھٹ جائے، جی پہاڑ اپنی جگہ نہ رہے، پھر کیا بات ہے کہ دلوں پر اثر نہیں کرتا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ جو دل مردہ ہو جاتے ہیں اس پر اللہ کا کلام اثر نہیں کرتا ہے۔ کلام الہی اثر کرنے کے لیے دل کا زندہ ہونا ضروری ہے، اور کثرت ضحک، زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کرتا ہے۔ زیادہ ہنسنا دل کو ہنسنا چاہیے، منع آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے سے منع نہیں کیے، اوور ہنسنے سے منع کیے، جی جیسا اوور کھانے سے منع کرے، کیا کھانے سے منع نہیں کیے لیکن اوور کھانے سے منع کیے، بس ایسا ہی ہے۔ یہ ہنسنا منع نہیں ہے، ورنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود مذاق کرتے ہیں۔ ابواب المزاح عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی شریف آپ اٹھا کر کھولے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے جو مذاق کرتے تھے اس کے باضابطہ چیپٹرز بنے ہوئے ہیں۔ سرکار مذاق کرتے تھے، بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے، بڑوں کے ساتھ مذاق کرتے تھے، اپنے وائفز کے ساتھ امہات المومنین رضی اللہ عنہن کے ساتھ مذاق کرتے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنستے بھی تھے، ہنساتے بھی تھے، لیکن ہر وقت نہیں، ہمیشہ نہیں، ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے، ہمیشہ خوش رہتے تھے، سامنے والوں کو خوش رکھتے تھے، لیکن ہمیشہ ہنستے رہتے۔ تو یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 5 نصیحتیں جو ابن ماجہ سے میں سنایا کہ اللہ کا ڈر دل کے اندر لاؤ، اللہ کا ڈر دل میں لاؤ، اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے جو آپ کے اندر ڈسپلن آ سکتا ہے، پھر وہ کسی اور سے ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور آپ کا ڈسپلن کبھی خراب نہیں ہوگا، کیونکہ جو کیمرے سے ڈر کر ڈسپلن میں آتا ہے کہ اس کو جب پتہ چلے کہ کیمرہ نہیں ہے تو پھر اس کا ڈسپلن ٹوٹ جاتا ہے۔ جو پولیس کو دیکھ کر یا باپ کو دیکھ کر یا ماسٹر کو دیکھ کر یا دشمن کو دیکھ کر جو کیا کہتے ہیں سسٹم میں آتا ہے، ترتیب میں آتا ہے، وہ جب سامنے باپ نہ ہو، ٹیچر نہ ہو، پولیس والا نہ ہو تو پھر ان نظام سے بگڑ جاتا ہے۔ آپ سسٹمیٹک رہے، نظم میں رہے، ڈسپلن میں رہے، اللہ کی وجہ سے۔ ایک نصیحت۔ دوسری نصیحت، جو لائف اللہ نے دیا ہے اس میں خوش رہنا سیکھیے، قناعت پسندی ہو۔ الحمدللہ، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہم باہر جیلوں میں تو نہیں پڑے ہوئے ہیں نا صاحب، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہم زمین پر جی رہے ہیں، کوئی مائننگ کے کیا کہتے ہیں اس کے نیچے، زمین کے نیچے تو ہم نہیں پھنسے ہوئے ہیں نا، ہم الحمدللہ زمین کے اوپر ہے، لائف باقی ہے۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ جو لائف دیا ہے اس سے خوش رہنا سیکھو، اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھو، اور کیا اپنے بھائی کے لیے وہ چاہو جو آپ خود کے لیے چاہتے ہو، اور جس کے ساتھ رہو اس کو آپ سے صرف فائدہ پہنچنا چاہیے، نقصان کبھی نہیں پہنچنا چاہیے۔ اگر پہنچے تو فائدہ پہنچے یا کچھ نہ پہنچے۔ کیا فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ بولے تو بھلائی اور فائدے کی بات کرے یا پھر چپ رہے۔ یہ نہیں فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو سچ ہے ہر وقت بولتے رہو، جو بولے تو سچ بولے یا پھر خاموش کر، نہیں، سچ تو بولنا ہے، ہمیشہ سچ بولنا ہے، لیکن کون سا سچ بولنا ہے؟ جس کے بولنے سے قوم کی بھلائی ہو، کسی انسان کی بھلائی ہو۔ وہ سچ بول رہے ہیں جس سے لڑائیاں ہو رہے ہیں، آگ لگاتے پھر رہے ہو گئے میں جھوٹ بولا کیا؟ نہیں نہیں، اگر آپ کی زبان سے اور آپ کے عمل سے کسی کو فائدہ پہنچتا ہے یا پھر کچھ نہیں پہنچتا ہے، محفوظ رہتا ہے وہ، تو آپ مسلمان ہیں۔ وَأَحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَكَ، اور اپنے لہو لعب اور مستیوں کو کم کرے، ہنسی مذاق چھچورا پن کم کرے، اس سے دل مردہ ہوتا۔ یہ 5 نصیحتیں ہیں، اور پھر میں آپ کے سامنے دہراتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی کوئی نا امیدی نہیں ہے، جی ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہیں،
اللہ اپنی زمین پر نعمتوں کی کمی نہیں کیا، اس زمین پر ایک انسان کی جو ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ہر چیز پیدا کیا ہے جو آپ کی خوشی کا باعث ہو، جو آپ کے آرام کا باعث ہو، جو آپ کی ضرورت ہو، ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ ساری نعمتیں حاصل کرنے کے لیے خود کو چینج کرنا پڑے۔ الیکشنوں سے کچھ خاص ہونے والا نہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب کریم آج جو بھی نتائج آ رہے ہیں، اگلی جو بھی حکومت بنے، ہم کو پارٹیوں سے مطلب نہیں، جو بھی حکمران ہو، اللہ کرے کہ وہ قوم و ملت ہمارے ہندوستان کے لیے، ہماری اپنی ریاست کے لیے، ہماری اپنی کمیونٹی کے لیے، ہمارے محلوں کے لیے اچھی حکومتیں ثابت ہو۔ لیکن ان سے جتنا زیادہ توقع رکھتے ہیں، اے مسلمان، ان سے امید کم رکھو، اپنے اندر کی امید کو جگاؤ۔ چینج اندر سے آتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اگر اس پر عمل کریں گے تو یقیناً چینج آئے گا، ورنہ پھر اللہ سے آپ ہٹ کر اگر آپ دوسرے راستے سے امید کر رہے ہیں تو پھر ایسے ہی رہنا پڑے گا جیسا پچھلے 75 سال سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا رب کریم ہمارے حالات کو بہتر سے بہتر بنا دے۔ اے اللہ ہمارے حالات کو اور بہتر بنا دے۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو علم نافع عطا فرما۔ اے اللہ ہماری قوم و ملت کو علم نافع عطا فرما۔ اے اللہ ہماری قوم و ملت کو عمل صالح کی توفیق عطا فرما، ہم کو عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم کو ایک ڈسپلنڈ قوم بنا دے، ترتیب والی قوم بنا دے، ایک نظم والی قوم بنا دے۔ اے اللہ ہمارے سے بیماریوں کو دور فرما اور ہم کو صحت کی نعمت عطا فرما، ہم کو ایک صحت مند قوم بنا دے، ہم کو ایک پڑھی لکھی قوم بنا دے۔ اے اللہ ہمارے حالات کو سنوار دے۔ اے اللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے حالات بہت ابتر ہو چکے ہیں، اے اللہ ہمارے حالات کو سنوار دے۔ اے اللہ ہم کو اپنے رزق میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہم کو ہمارے علم میں برکت عطا فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، کاروبار میں برکت عطا فرما، صحت میں برکت عطا فرما، ذہنوں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما، ہمارے بزرگوں میں برکت عطا فرما، ہمارے بھائیوں بہنوں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے نسلوں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ اس دنیا میں ایک اچھی لائف عطا فرما، عزت والی لائف عطا فرما۔ اے اللہ مرنے کے بعد جو اگلی آنے والی زندگی ہے وہ بھی عزت کی زندگی عطا فرما، ایک اچھی زندگی عطا فرما۔ جب تک زندہ رہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی توفیق عطا فرما۔ جب قیامت کے دن کھڑے ہو تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما اور اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت میں داخلہ نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔